بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شادی کی تیاریاں دھوم دھام سے ہو رہی تھیں، ہر طرف خوشیوں کا سماں تھا۔ خاندان کے افراد شادمانی میں مصروف تھے اور میں اپنی دل کی دھڑکن سن سکتی تھی کہ یہ دن ابا کے لیے بھی بہت خوشیوں بھرا ہوگا۔ لیکن اچانک وہ لمحہ آیا جب ساس نے رخصتی سے پہلے ابا سے 10 لاکھ جہیز کے مطالبات کیے۔ میں نے دیکھا کہ ابا کے چہرے پر غم کی لکیریں بڑھ گئی ہیں۔ ان کی آنکھوں میں ایک بے بسی تھی اور وہ پیسے نہ دینے کی حالت میں تھے، لیکن ساس نے اپنے مطالبے پر اصرار کیا، اور جب ابا وہ رقم نہ دے سکے تو ساس نے بارات واپس لے لی۔ پورے خاندان میں ایک افسردگی چھا گئی۔ ابا کا دل یہ صدمہ برداشت نہ کر سکا اور چند دنوں بعد انتقال کر گئے۔ جنازے کے دن میں ابا کے جنازے پر بیٹھی تھی، دل کا خون، روتے ہوئے اللہ سے دعا مانگی، آنکھوں میں آنسو اور دل میں ایک گہری حسرت کے ساتھ کہا کہ یا تو مجھے موت دے دے یا ایسی قدرت دکھا کہ دنیا دیکھتی رہ جائے۔ جو ہی میں نے یہ الفاظ کہے، جنازے کے لمحے میں ہی پورے آسمان پر بادل چھا گئے، تیز ہوا چلنے لگی، ایک عجیب سکوت فضا میں چھا گیا۔ لوگ حیران تھے کہ اچانک موسم کیوں بدل گیا۔ میں نے ابا کے جنازے پر سر رکھا تو ہاتھوں میں سردی کی لہر دوڑ گئی، میری آنکھوں سے روشنی نکلنے لگی جو میرے ہاتھوں سے ابا کے چہرے پر پڑی۔ لوگ حیران اور خوف زدہ ہو گئے، مولوی صاحب لرزنے لگے اور میری ماں چیخ اٹھی۔ ابا کے چہرے پر نور چھا گیا، ان کے لب ہلنے لگے جیسے کچھ پڑھ رہے ہوں، حالانکہ وہ دنیا سے جا چکے تھے۔ میں نے بے اختیار آسمان کی طرف دیکھا تو بادلوں کے بیچ ایک چمکتی ہوئی لکیر نمودار ہوئی۔ دل میں آواز آئی کہ غم نہ کر، تیری دعا سن لی گئی ہے اور دنیا دیکھے گی کہ اللہ مظلوم کے ساتھ کیا کرتا ہے۔ گاؤں بھر میں خبر پھیل گئی کہ جس گھر سے بارات واپس گئی تھی وہاں قیامت جیسی آفت آ گری۔ ساس جس نے جہیز کے لیے بارات واپس لے لی تھی، اس رات اس کا بیٹا شدید بیمار ہو گیا اور صبح تک حالت خراب رہی۔ لوگ سرگوشی کر رہے تھے کہ یہ بد دعا کا اثر ہے جس کے ابا غم سے مر گئے۔ میں ابا کے مزار پر بیٹھی تھی، دل میں سکون تھا مگر آنکھوں میں دکھ موجود تھا۔ آسمان کی طرف دیکھ کر کہا، اللہ تو نے دکھایا کہ ظلم کبھی رائے گاہ نہیں جاتا۔ تب ایک ٹھنڈی ہوا میرے چہرے سے ٹکرائی، جیسے ابا کہہ رہے ہوں، بیٹی صبر کرنے والوں کے لیے رب کا وعدہ ہے۔ میں نے محسوس کیا کہ ابا کی محبت اور اللہ کی قدرت سب پر غالب ہے۔ یاد آیا کہ زندگی میں ہر دکھ کا حل صبر اور دعا میں ہے۔ میں نے دل میں عزم کیا کہ اب میں دنیا کی آنکھوں کے سامنے انصاف کی مثال بنوں گی۔ غم کے باوجود میں مضبوط رہوں گی اور ہر کسی کو یہ دکھاؤں گی کہ اللہ کی قدرت کی کوئی مثال نہیں۔ میرے خاندان کے افراد بھی حیران اور متاثر ہو گئے۔ سب نے محسوس کیا کہ واقعی مظلوم کی دعائیں اللہ تک پہنچتی ہیں۔ میں نے ہر لمحے ابا کی یاد میں آنسو بہائے، لیکن دل میں سکون پایا کہ اب ان کا بدلہ اللہ نے دیا ہے۔ میں نے اپنی زندگی میں صبر اور حوصلے کا درس حاصل کیا۔ بارات واپس ہونے کے بعد جو دکھ اور صدمہ ہوا تھا وہ سب اللہ کی قدرت کے سامنے چھوٹا محسوس ہوا۔ میں نے دل میں عہد کیا کہ ہمیشہ نیکی کی راہ پر رہوں گی اور انصاف کے لیے کھڑی رہوں گی۔ اس واقعے نے مجھے مضبوط بنایا، دنیا کو دکھایا کہ مظلوم کی دعا کبھی رائے گاہ نہیں جاتی۔ میری آنکھوں میں درد تھا مگر دل میں امید کی روشنی بھی موجود تھی۔ میں نے سمجھا کہ اللہ کبھی کسی کے حق کو ضائع نہیں کرتا۔ اس دن سے میں نے اپنی زندگی میں ہر قدم اللہ کی رضا کے لیے اٹھانے کا فیصلہ کیا۔ ہر دن ابا کی محبت اور اللہ کی قدرت کی یاد دلاتا رہا۔ میں نے اپنی ماں اور بہنوں کو بھی یہ سبق دیا کہ صبر اور ایمان ہی کامیابی کی کنجی ہیں۔ اس کے بعد خاندان کے دیگر افراد نے بھی ساس کی سختی اور جہیز کے مطالبات پر نکتہ چینی کی۔ لوگ اب سمجھ گئے کہ ظلم اور لالچ کا انجام کیسا ہوتا ہے۔ اس کہانی نے پورے گاؤں میں ایک مثال قائم کر دی کہ اللہ مظلوم کے ساتھ ہے۔ میری دعاؤں کی قبولیت اور قدرت کے مظاہرت دنیا نے دیکھی۔ میں نے اپنی زندگی کے ہر لمحے میں ابا کی یاد اور ان کی محبت کو محسوس کیا۔ ہر صبح میں ان کی روح کی خوشبو اور سکون محسوس کرتی۔
میں نے ہر کسی کو بتایا کہ اللہ کی رحمت اور طاقت سے بڑا کچھ نہیں، ظلم کے خلاف صبر اور دعا ہی حقیقی طاقت ہیں۔